السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں جن کے بارے میں بات کرنے والی ہوں وہ ام المومنین ہیں، اور قریش کے ایک بہت بڑے سردار کی بیٹی بھی تھیں، اور جو سردار بہت بڑے اسلام کے مخالفین میں سے تھے، ابو سفیان، حضرت ام حبیبہ رملہ بنت ابو سفیان، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئیں۔ شی واز ون آف دوز انڈیویجولز جنہوں نے اسٹارٹنگ میں ہی اسلام کی دعوت پر لبیک کہا اور اسلام قبول کرا، اور پھر بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت ام حبیبہ نے ہجرت کری ابیسینیا میں اپنے فرسٹ ہسبینڈ کے ساتھ، اور ان کے فرسٹ ہسبینڈ نے ابیسینیا جا کر کچھ ٹائم کے بعد کرسچینٹی میں کنورٹ ہو گئے تھے، لیکن وہ اسلام میں ہی رہیں، اور انہوں نے اپنے ہسبینڈ سے ڈیورس لے لیا کیونکہ ان کے ہسبینڈ ان کو کنورٹ کرنا چاہتے تھے اور وہ نہیں ہونا چاہتی تھیں، تو انہوں نے اپنے ہسبینڈ سے ڈیورس لیا، اور پھر انہوں نے پوری زندگی اسلام کی خدمت کر کے گزاری۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کا پتہ چلا تو انہوں نے حضرت خالد ابن سعید کے تھرو اپنا پروپوزل بھیجا ان کے لیے، اور پھر انہوں نے اپنی عزت کمپلیٹ کر کے بہت خوشی سے اس پروپوزل کو قبول کرا۔ اور پھر وہاں کا جو کنگ حضرت ام حبیبہ کا کیریکٹر اتنا زیادہ اسٹرانگ تھا، اینڈ شی واز سو پاپولر دیئر، کہ وہاں کے جو کنگ تھا انہوں نے اس رشتے کی ضمانت دی، اور انہوں نے ہی اس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ام حبیبہ کا نکاح پڑھایا، اور پھر انہوں نے ہی مہر ادا کرا۔ 6 سال کے بعد حضرت ام حبیبہ مدینہ گئیں، جب حالات کچھ بہتر ہوئے، اس ٹائم حالات بہت خراب چل رہے تھے وہاں کے، پھر وہ مدینہ گئیں، اور وہاں پہ جا کر بھی انہوں نے اسلام کی بہت خدمت کری۔ اینڈ ہر نیچر واز سو سیرین، سو پیسفل، ان کا نیچر بہت پیسفل تھا، بہت کام نیچر کی تھیں وہ، کسی سے زیادہ بات وغیرہ نہیں کرنی، کسی سے کوئی لڑائی جھگڑا کچھ بھی نہیں، شی واز سو کام۔ اینڈ انہوں نے 65 حدیثیں ان سے مروی ہیں، اور ان کے نیچر کی اور ان کے کیریکٹر کی سب سے مضبوط بات یہ ہے کہ وہ ایک اتنے بڑے سردار کی بیٹی ہو کر اور اتنے زیادہ اینٹی اسلامک ماحول میں بھی رہ کر انہوں نے اسلام قبول کرا، اور وہ بھی ایک دم اسٹارٹنگ میں، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اتنی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ تو اس میں یہ چیز دیکھنی چاہیے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ اگر ہدایت دینا چاہتا ہے تو وہ کہیں پر بھی دے سکتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی تو حضرت آسیہ کو دی، وہ فرعون کی بیوی تھیں، اتنے ظالم بادشاہ کی بیوی ہو کر بھی ان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی تھی۔ تو ایسے ہی حضرت ام حبیبہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، اور پھر اپنی پہلی شادی کا ایسا انسیڈنٹ ہوا ان کے ساتھ، لیکن تب بھی وہ اسلام میں ڈٹی رہیں اور اسلام کا دامن نہیں چھوڑا، اور شاید ان کی اسی بات اور اسی مضبوطی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں ام المومنین کا درجہ عطا کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت ان کو نصیب فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی اسلام کی خدمت اور ہمارے ایمان کو اللہ تعالیٰ قائم رکھے اور زیادہ سے زیادہ مضبوط بنائے، اور ہمارے دل میں ایمان کی روشنی ہمیشہ روشن رہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔